میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پہلے جیسے کہ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جیسے یہ سب چیزوں سے منع نہیں تھا، جیسے فاتحہ بدعت ہے یا یہ چیز بدعت ہے وہ چیز بدعت ہے. ابھی ابھی جیسے کہ یہ نیا نیا سننے میں آ رہا ہے، یہ سب جگہ ہو رہا ہے کہ نیا نیا سننے میں آ رہا ہے، ہر چیز نئی نئی دکھ رہی ہے. اگر سمجھو یہ حق ہے، حق تھا، حق ہے، سمجھو تو یہ پہلے کیوں نہیں ظاہر ہوا، یہ پہلے کیوں نہیں لوگوں کو معلوم پڑا؟ یعنی ہمارے باپ داداؤں کو تو اس کے نام بھی نہیں معلوم تھے، نہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں معلوم تھا. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا سالوں سے فاتحہ، کنڈے، کندوری اور کیا کچھ نہیں، بہت ساری چیزیں قرآن خوانی وغیرہ کرتے آئے ہیں. تو اگر یہ غلط تھا تو پھر پہلے کسی نے غلط نہیں بولا ہم کو، آپ لوگ آج آ کے ہم کو غلط کہہ رہے ہو، تو آپ کی بات ہم کیسے مانیں؟ اگر یہ غلط ہوتا تو پہلے ہم کو بتایا جاتا. دیکھیے کسی چیز کا اگر لوگ اس کو غلط نہیں بول رہے ہیں تو اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز صحیح ہے، کیونکہ لوگوں کی غلط بولنے سے وہ غلط ہو جائے گی، لوگوں کے صحیح بولنے سے وہ صحیح ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ کوئی چیز صحیح اور غلط کب ہوتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترازو میں وہ صحیح یا غلط ثابت ہو. تو اگر کسی نے نہیں بولا ہے اس کو غلط، تو ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہیں ہے اس کا غلط بولنا ہے. کہ کیا اس آدمی نے دنیا کے سارے علماء سے پوچھا یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اس کے سامنے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بتایا کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، تو اب ان کے علم کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہے. دوسرے بھی تو علماء ہیں، اب اس کے پاس ان کا علم نہیں پہنچا کہ انہوں نے اس کو غلط کہا ہے. تو ایسے علماء کا علم، جس مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کا معاملہ ہے، 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ہندوستان میں لوگ اس کو مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اچھا خاصا. لیکن عرب میں اگر آپ دیکھیں گے تو عرب کے اندر اس کو سختی سے لوگ منع کرتے ہیں. جب بھی بدعات کا تذکرہ آتا ہے پہلی مثال مولد یا میلاد کی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ وہاں پہ یہ منع ہے، وہاں بچہ بچہ جانتا ہے. اگر بدعت بولتے اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میلاد، کیونکہ وہاں پر باقی اور چیزیں نہیں ہیں. یہ چیز وہاں پہ بہت زیادہ منع کی جاتی ہے، اس لیے کہ معروف وہی ہے کہ بدعت کے نام پر اگر کچھ ہے تو یہ ہے. تو اب ایک آدمی کہے گا کہ ہمارے یہاں تو یہ منع ہے، یہاں کیسا کرتے لوگ؟ یہاں والا کہے گا کہ یہاں تو کرتے، وہاں کیسا منع ہے؟ تو کسی کے پاس کسی چیز کے منع کا علم پہنچتا ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں پہنچتا ہے. تو اگر لوگوں تک، ہمارے لوگوں تک اگر یہ علم نہیں پہنچا ہے تو یہ جاننے والے کی غلطی ہے کیا؟ یعنی ایک آدمی کو نہیں معلوم تو غلطی کس کی ہے؟ نہیں بتانے والے کی غلطی ہے. جس نے بتایا نہیں اس کی غلطی ہے. اب جس نے بتایا اس کی کیا غلطی ہے؟ ہم نے تحقیق کی، ہم نے دیکھا، ہم نے بتایا. ہم نے نہیں کہا کہ اگر آج بتائیں گے تو لوگ مانیں گے، نہیں. اگر آج بتائیں گے لوگ بولیں گے کہ پہلے کیا لوگ پاگل تھے کیا؟ ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. ہم نے بتایا دیکھو دین میں ایسا ہے، یہ منع ہے. تازی بٹھانا سالوں سے لوگ کرتے آئے. آج بہت سارے ہمارے بریلوی بھائی اور علماء بتا رہے ہیں کہ بھائی تازی بٹھانا، اس کے سامنے یہ سب کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. تو آج کون بول رہا ہے؟ آج ہی بول رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں بولے؟ پہلے نہیں بولے، ٹھیک ہے نہیں بولے، کم سے کم آج تو بول رہے ہیں. لیکن اب اگر کوئی آدمی کہے پہلے لوگوں نے منع نہیں کیا، تم کہاں سے لا رہے، تو یہ غلطی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر کوئی بتا رہا ہے تو اگر صحیح بتا رہا ہے تو صحیح ہے نا، چاہے وہ کل بتایا نہیں ہو. اگر کسی نے کل نہیں بتایا آج بتایا تو کیا غلط ہو جاتا ہو؟ غلط نہیں ہو جاتا. جیسے ایک آدمی ہے، اس کو ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ تم کو یہ بیماری ہے، بعد میں جا کے اس کو معلوم پڑا تو کیا بولے گا؟ وہ بیماری نہیں ہے، بیماری تو ہے. ڈاکٹر نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ دوسرے ڈاکٹر نے تو بتایا نا. تو یہ نہیں بول سکتا ہے آج تک میں اتنے بار ڈاکٹر کے پاس گیا، کبھی اس نے بولا نہیں مجھ کو یہ بیماری ہے، تم کیسا بول رہے بیماری ہے؟ ارے بھائی چیک اپ کیے، تمہارا پورا اسکین کیے، تم کو یہ چیک کیے، وہ چیک کیے، اب نکلا تو بتا رہا میں. اس نے نہیں بتایا وہ اس کی غلطی ہے، اس نے نہیں بتایا وہ اس کی غلطی ہے. مجھ کو دکھائی دیا، میں بتایا نا آپ کو، یہ دیکھو نا یہ پوری رپورٹ ہے نا. تو آپ رپورٹ مانو گے کیا وہ ڈاکٹر مانو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ نہیں بتایا تو ٹھیک ہے مت، پھر نہیں تو پھر جاؤ دنیا سے. نہیں ماننے کا مت مانو. نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ نہیں ماننے والے کا ہونے والا ہے. تو کسی نے اگر نہیں بتایا تو نہیں بتانے والے کی غلطی ہے اپنی جگہ.
ہم کس کو دیکھیں گے؟ ہم قرآن و سنت کو دیکھیں گے. اس نے بتایا نہیں، اس نے بتایا نہیں، اس نے بتایا، اس نے بتایا، یہ کرتے بیٹھنے میں کچھ کام فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. دیکھنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بابا آج بتایا کسی نے، آج معلوم پڑا ایسا ہے، اب پھر اس کے بعد دیکھنے کا وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. ایک آدمی کو قانون معلوم نہیں، اس نے زمینیں خریدا، یہ خریدا وہ خریدا، اور بعد میں ایک نیا جو بھی ہے حکومت کی طرف سے آدمی آیا، بولا تمہاری زمین یہ جا رہی روڈ وائڈنگ میں. بولے ہم کو تو کس نے بتایا نہیں ایسا، تمہارا کام ہے معلوم کرنے کا. ہم حکومت کے آدمی ہیں، گئی تمہاری زمین، اور اتنا کیسے لے رہے؟ گئی وہ، اور بولا ہم کو تو کس نے بتایا نہیں، اس سے پوچھا میں نے، اس سے پوچھا، تو ان کو جا کے مانگو ابھی زمین اپنی. اس نے نہیں بتایا، وہ ہماری غلطی ہے کیا؟ ہماری غلطی نہیں ہے، تمہارا کام تھا معلوم کرنے کا. کس سے پوچھے تم نے؟ اور میرے چاچا سے پوچھا میں نے، میرے دادا اتنے بڑے ان سے پوچھا میں نے، وہ فلاں سے پوچھا میں نے. تم کو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم قاعدے والے سے جا کے پوچھتے، وہ تم کو پتا تھا. تم نے قاعدے والے سے پوچھے نہیں. چاچا نانا کون ہے تمہارے؟ ان سے پوچھ کے نہیں چلتا. قاعدہ کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ. اس لیے ہم کیوں بول رہے ہیں؟ ہم بولے قاعدہ، نام لینے کا نبی کا اور پوچھنے کا دوسرے سے. کس کی نام کائے کو لے رہے؟ پھر نام لے رہے نا نبی کا، نبی سے چیک کرو. نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو مت چھوڑو. نبی کی بات کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پوچھو، معلوم کرو. آدمی کا ایمان اس کو ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بابا میرے چاچا بھی بولے، میرے نانا دادا صاحب بولے، ٹھیک ہے، میرے کو یہ بتا ہمارے نبی کیا بولے. کیا ایمان نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ نبی کے بارے میں کیوں معلوم نہیں کر رہا؟ نبی نے نہیں کرے تو کیا ہوا؟ چاچا تو کر رہے، نانا تو کر رہے، دادا تو کر رہے، فلانے مولوی صاحب کر رہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کیا تو محبت کا حق ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو نے پہلے پوچھنا چاہیے، وہ سب کا چھوڑو، پہلے بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا بتایا ہم کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے. پہلے نبی، یہ بھی وہ بھی نبی نہیں، پہلے نبی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے ہم کو آج تک تو کسی نے بتایا نہیں، تو پکڑو اس کو، کیوں بتایا نہیں. یہ نہیں کہ نہیں بتایا تو ہم غلط بتا رہے، ہم پراوے کے ساتھ بتا رہے، ہم پروف کے ساتھ بتا رہے، ہم قاعدے کے ساتھ بتا رہے. ہم کو پکڑو مت، یہ دیکھو، یہ پکڑو، یہ دلیل ہے. دلیل کے آگے سب فیل ہے. اگر کوئی وکیل بھی ہے کورٹ کے اندر، اگر غلط بات کرتا ہے، دوسرا وکیل بتائے گا دیکھو یہ پڑھو، یہ قاعدہ ہے، تم کو معلوم نہیں، تمہاری غلطی ہے، تم وکیل ہو اس کا مطلب صحیح ہو گیا. ایسا ہے؟ کوئی وکیل ہے، آپ کو وکیل غلط قاعدہ پہ کچھ کرا کے لے لیا آپ سے، وکیل ہونے سے تھوڑی صحیح ہو جاتا ہو. ارے میں وکیل ہے، قاعدہ سب سے زیادہ مجھ کو معلوم ہے، بیٹھو. قاعدہ یہ تم نے قاعدے کے خلاف کیے، چلے گا؟ قاعدے کے خلاف وکیل کیا جج بھی کرے گا تو نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قاعدہ قاعدہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ اصول ہے، قاعدہ پہلے باقی سب بعد میں. قاعدے سے ٹکراتا ہے نہیں. قاعدہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو. یہ قاعدہ ہے، نبی سے ہٹ کے نہیں. تو یہ اگر کسی کو نہیں معلوم اس کا قصور ہے، نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر پانی نہیں آیا کسی دن، بولے میرے کو تو کسی نے بتایا نہیں پانی نہیں آنے والا، تو کیسے کہے گا پانی؟ اور تیرے کو نہیں معلوم ہے تو تیری غلطی ہے. ہم نے ہمارا پانی بھر لیے، ہوتا نا پانی نہیں آتا، نیوز پیپر میں اعلان آتا ہے بھائی کل پانی نہیں آئے گا، کل بازار بند رہے گا. اب یہ آدمی بولے مجھ کو تو کسی نے بتایا نہیں. تو نہیں بتایا، جس نے نہیں بتایا اس کی غلطی، تو نے نہیں پوچھا تیری غلطی ہے. تیری وجہ سے تو قاعدہ بند نہیں ہونے والا نا. تیرے اکیلے کے لیے کاک کھول کے تیرے گھر تک پانی، بابا اس کو معلوم نہیں ہے، ہوگا ایسا؟ نہیں، تیری غلطی ہے. تو اگر تو نے نہیں دیکھا، نہیں سنا، نہیں پڑھا، نہیں معلوم، وہ تیری غلطی ہے. تیری وجہ سے قاعدہ بندی نہیں ہوگا. یہ سمجھنے کی چیز ہے.